بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ جب کوئی بھی دشمن، کوئی حاسد، کوئی فاسد آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کا دشمن بن جائے، آپ کے کاموں میں روڑے اٹکائے، آپ کے ہر کام کی مخالفت کرے، آپ کو کوئی عزت نہ دے، خاندان میں، معاشرے میں، کہیں بھی آپ دشمن کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی آپ کی نقل اتار رہا ہے، ہر کوئی آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، اور آپ اسی سوچ میں ٹینشن لیے ہوئے دن رات کا سکون اور چین آپ کا غارت ہو رہا ہے، تو اس ایک آیت کا سہارا لیجئے۔ دشمن اپنی موت آپ مرے گا، معافی مانگے گا، ناک رگڑے گا، اور جتنے بھی آپ کے مخالف ہیں سب آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی کے طلبگار اور خواستگار ہوں گے۔ اگر یقین نہیں تو آزما کے دیکھ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حق پہ ہوں۔ نہ حق اگر کسی کو ستائیں گے تو وہ وبال آپ کی گردن پر ہوگا۔ ان عملیات کو یوں سمجھیے کہ جس طرح کوئی لعنت کا مستحق ہے اور اس پر لعنت کرتے ہیں تو لعنت اس کے گلے کا توق بنتی ہے۔ اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو وہی لعنت کرنے والے کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ میں بارہا مرتبہ ایسی بات بتاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ معاف کر دینا اور اس معافی کے عمل سے کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آنا سب سے بڑی فتح ہے۔ اخلاق اور کردار کا جو ہتھیار ہے وہ سب سے مضبوط ترین ہتھیار اور حصار ہے۔ معاف کر دینا اس سے بھی بڑا ہتھیار ہے۔ لیکن جو معاف کرنے کے قابل نہ ہوں، مذہبی، مشربی اور مسلکی طور پر دشمن اور حاسد بن جائے، جس طرح پنڈی کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مقرر واعظ میرے پاس آئے۔ میں کوئی جو بات کرتا ہوں وہ کوئی کریڈٹ لینے کے لیے نہیں، یا کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے نہیں، یا کسی کی تنقید اور توہین کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں صرف اپنے عمل کو دیکھتا ہوں کہ کہاں تک یہ کامیاب ہوتا ہے، یہ تجربہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جب بھی میں تقریر کرنے کے لیے کسی موضوع کو چھیڑتا ہوں تو میرا گلا بند ہو جاتا ہے، اور ان کے گلے میں اتنی ساری وہ گلٹی بن جاتی، بالکل نرم پلپلی ہوتی۔ میں نے ان کو ایک عمل دیا اور اللہ کے کرم سے ان کو افاقہ ہوا، اور پھر چند آدمیوں کی نشاندہی کی کہ ان آدمیوں سے مسلکی اور مذہبی طور پر ان سے بچ کے رہیں۔ ایسا کوئی حاسد، ایسا کوئی فاسد اور ایسا کوئی دشمن ہو جو مذہب پر حملہ کرتا ہو، جو مسلک پہ اور جو مشرب پہ حملہ کرتا ہو، اس کو سبق سکھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے عملیات سے کام لینا چاہیے۔ حدیث کا ایک مفہوم ہے نا کہ دو آدمیوں کی زمین بالکل ایسے جوڑویں تھی، سانجی تھی، اور پانی لگاتے وقت وہ جس کی زمین آگے تھی وہ سارا پانی کھینچ لیتا، اور دینے والے کی زمین اسی طرح سوکھی رہ جاتی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ تو وہ بار بار اس کو کہتا میری زمین کو پانی نہیں ملتا، تو پھر شکایت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو روک لو۔ تو اس طرح کسی فاسد کو
کسی حاسد کو، کسی دشمن کو سبق سکھانے کے لیے۔ سورہ بروج پارہ نمبر 30، آخری سپارہ، سورہ بروج آیت نمبر 12، ان بطش ربک لشدید۔ آپ اس کو مغرب کے بعد کھڑے ہو کر، جس جگہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اسی جگہ کھڑے ہو کر 70 بار اس آدمی کا تصور کر کے آیت کو پڑھیں۔ 70 بار آدمی کا، دشمن کا، حاسد کا تصور کر کے پختہ نیت آپ اسے پڑھیں، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ کم سے کم 3 دن، 7 دن، 7 دن سے کوئی بھی زیادہ عمل نہ کیا کریں، ایسے والے آپ اسے پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ وہ حاسد اور فاسد، وہ دشمن، وہ معافی مانگنے پہ، ناک رگڑنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ سریع العصر اس عمل کو بنانا چاہتے ہیں، دن رات میں 24 گھنٹے میں اس سے رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس آیت کو 111 بار اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کچن میں جائیں، آگ جلائیں، چولہے پہ توا رکھیں، اس کے اوپر تیل کے چند قطرے ڈالیں اور پہلے اپنا بچاؤ، اپنا دفاع کریں۔ طریقہ کار جو بتانے لگا ہوں آپ اس طرح کریں۔ جب وہ تیل تپ جائے، آپ اس آیت کو ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید 10 بار پڑھیں، 10 بار، اور پانی کا ایک چلو لے کر زور سے اس توے پہ ماریں، چھینٹے اٹھیں گے، اپنا آپ بچانا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح 10 مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ 10 مرتبہ آپ نے کرنا ہے۔ 10 مرتبہ آپ کریں گے تو یہ آیت بن جائے گی 100، اور 11ویں مرتبہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اس آیت کو، اور پھر چھینٹا مارنا ہے۔ ہر 10 بار پڑھنے کے بعد توے پہ چھینٹا مارنا زور سے، توا تپا ہوگا، چھینٹے اٹھیں گے، گرم ہوں گے، پھر انجام دیکھیں۔ لیکن یہ انتہائی مجبوری کے عالم میں، جب اور کوئی عمل کارگر ثابت نہ ہو، کوئی اور طریقہ جان بچانے کا، عزت بچانے کا نہ ہو، تو آپ جسم کے اوپر چھالے پڑ جائیں گے۔ جس طرح انسان جلتا ہے نا تو چھالے پڑ جاتے ہیں، اس طرح دشمن کے چھالے پڑ جائیں گے، وہ اپنی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو اپنے پڑ جائے گی، وہ کسی دوسرے کے خلاف سوچ نہیں سکے گا، کوئی کارروائی کر نہیں سکے گا۔ آپ اس عمل کو کریں انتہائی مجبوری کے عالم میں۔ پہلے بتلا چکا ہوں کہ معاف کر دیں تو بڑی نیکی والی بات ہے، لیکن بتایا کہ جب مسلکی، مشربی اور مذہبی عملے ہوں، جس طرح کسی نے قرآن پاک کی توہین کر دی، کسی کے مذہب کے اوپر تنقید کر دی، آج کل جو ٹک ٹاک آ گیا ہے نا، یہ زیادہ تر دوسروں کے اوپر تنقید کے لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اصلاحی بہت کم ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کوئی اتنی بڑی داڑھی رکھے ہوئے بندہ مسلح پہ چل کر اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے کس انداز سے، ایسی سپیڈ 130-20 کی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یعنی ہر وہ موقع جو دوسرے کے مذہب کے اوپر، دوسرے کے مشرب اور مسلک کے اوپر تیر چلانے کے مترادف ہوتا ہے، یوں ایسے کرتے ہیں۔ کبھی کسی دربار کی تصویر لگائی ہوگی ہے، وہاں نیازیں بانٹ رہے ہوں گے، وہاں سجدے کرتے ہوئے دکھائے رہے ہیں، حالانکہ مزار اس مقصد کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ لوگ جہاں وہ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، ان کے اس ذکر کو جاری اور ساری کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ کوئی ٹک ٹاک بنانے کے لیے نہیں جاتے، وہاں سجدے کرنے کے لیے نہیں جاتے، وہاں طنز اور تنقید کے لیے نہیں جاتے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب کسی مسلک اور مشرب اور مذہب پہ تنقید کی جاتی ہے تو پھر انسان کی دکھتی رگ پہ اس نے ہاتھ رکھا ہے، اور اس دکھتی رگ کو جب تک سکون نہ ملے نا، جواب دیے بغیر، تو پھر انسان آرام اور چین سے نہیں بیٹھتا۔ تو اس آیت سے لیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطشا بہت سخت ہے، بے شک رب کا، تیرے رب کی پکڑ، لشدید بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رب جب پکڑتا ہے نا، ان اخذہ عذاب علیم، جب وہ کسی کو دردناک عذاب پکڑتا ہے نا،
تو پھر اس کی چیخیں نکلتی ہے۔ پہلے یمدہم فی طغیان یا مہون، ان کو ڈیل دیا جاتا ہے اپنی سرکشی میں، لیکن جب وہ ڈور کھینچتا ہے نا تو پھر ان کی ساری ڈیل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اس آیت سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم حاسدین سے، فاسدین سے اور دشمنوں سے محفوظ رکھے۔